الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سب قسم کے حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے جو تنے تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق مربی اور خالق. بعد درود و سلام تمام نبیوں پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین اسلامی نوجوان اسلام کا دوسرا ستون دوسرا کھمبا دوسرا پلر ہے توحید کے بعد وہ ہے نماز.
نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام فرض کو اللہ نے زمین پر جبرائیل امین آئے پیغام ہے، لیکن جب نماز کی اہمیت دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسمانوں سے اوپر گرا لیا اور اس کو نماز کا تحفہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس تحفے میں آج نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سے زیادہ جگہوں پر نماز پڑھنے کا حکم قرآن کریم کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز ادا کرو۔ لیکن امت مسلمہ نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکم کو پامال کیا۔ آج دعویٰ ہے کہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، نام اسماعیل ابراہیم ہے، نام ہم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے، نام ہمارا مسلمان کا ہے، لیکن پھر بھی آج اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آج مسجدیں نہیں آ رہی، پھر بھی ہم انتظار کر رہے ہیں اللہ کی مدد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تاکید کی، اس ایک حکم کو ہم اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی کے لیے۔ اللہ کی مدد نہیں آئی، ذلت و رسوائی نہیں ختم ہو سکتی۔ ما قدر اللہ حق قدر، جو نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی ہے۔ تو نماز کی اہمیت آپ دیکھیے، 80 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی بات کی۔ آج سروے کیا جائے گا، ایک جائزہ لیا جائے گا تو 100 میں سے 5% لوگ نمازی ہیں، 95 لوگ ہیں۔ اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے بار بار نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ مومنوں ایمان والو نماز قائم کیا کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکات ادا کرتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کو تمام نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اے مومنوں تم تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو، خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی، درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا کرو۔ درمیانی نماز کے بعد عصر کی، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازوں کی حفاظت، جو شخص وہ نماز پابندی سے فجر اور عصر کی نماز، تو شخص جنت میں۔ اور نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، اس کے زندگی کی امان۔ آج ہمیں ڈر نہیں لگتا، جمعہ پڑھ لیے ہو گیا ہمارا، ہم قانونی مسلمان کو ہم اور آپ ہو سکتے ہیں نام کے مسلمان، لیکن اللہ کی نظر میں ہم اور آپ مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو ہمیں ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ
اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو لوگ دنیا میں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں انہیں قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا، رنجیدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ قیامت کے میدان میں ہر شخص کو کوئی کسی کو پہچانے گا لیکن پہچاننے سے انکار کرے گا، صرف آج میرا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاة نماز قائم کیا جنہوں نے، واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اور زکات ادا کیا، لهم اجرهم عند ربهم ان کا ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور اس دن قیامت کے دن نہ وہ غمگین ہوں گے نہ رنجیدہ ہوں گے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ڈریں گے کہ ظاہر بات ہے جب انہوں نے ایمان کے بعد نیک عمل کیے، اللہ کے حکم کی پاسداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ خوف ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ رنجیدہ اور غمگین نہیں ہوں گے۔ تیسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اہل ایمان سے کہا کہ نماز پڑھو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیا تو خود بھی اس پر قائم۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تم کو خود ہی روزی دیتے، آخرت کا انجام تقویٰ۔ اس آیت کریمہ میں اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کی زبردست تاکید۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی ناگہانی فکر لاحق ہوتی تو آپ نماز پڑھتے اور آپ فرمایا کرتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دلوں میں عاجزی اور خاکساری پیدا کرتی ہے اور غرور و تکبر کو ختم کرتی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حفاظت کرنے والوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ہے۔ اٹھائیے سورہ مومنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن کامیاب ہو گئے، اللہ کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ خشوع اور خضوع اپنی نمازوں میں اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کا دل بھی حاضر رہتا ہے اور وہ آنکھ اور جوارح سکون و اطمینان کے ساتھ حرکت نہیں کرتے ہیں، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ وارث ہوں گے جنت الفردوس اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس کے وارث کون لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ نمازوں کی حفاظت کرنے والے جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ وہ جنت الفردوس جو تمام جنتوں کی سردار ہے، جس کے بارے میں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی جنت کا اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس وہیں سے خوشبو نہر پھوٹتی ہے۔ جنتوں یہ تمام جنتوں کی سردار ہے، جنت الفردوس میں یہ نماز پڑھنے کی اہمیت ہے، ضرورت ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا۔ آج درس دروس کانفرنسیں جلسے آج سب کچھ ہو، آج مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا ہم کو۔ یہ تو ممبئی شہر ہے، گاؤں وغیرہ میں حالت یہ ہے کہ اگر چند بوڑھے نہ ہو تو مسجدوں میں تالے پڑ جائے۔ امت مسلمہ کا حال یہ ہے، نوبت یہاں تک پہنچی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے نوجوانوں کو دین سے نہیں جوڑا، اگر ہم نے انہیں نمازی نہیں بنایا تو قوم کی حالت بہت بری ہے۔ اور دشمنان اسلام نے یہ طے کر لیا ہے
کہ مسلمانوں سے نہیں لڑنا ہے، مسلمانوں کے خون کو نہیں بہانا ہے، مسلمانوں سے جب جنگ جیتنی ہے، مسلمانوں کو جب شکست دینا ہے، ان کے نوجوانوں کو دین سے دور کر دو، مسجدوں سے دور کر دو۔ اس لیے نوجوان کسی بھی قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی حیثیت موبائل میں بیٹری کی طرح ہے، کتنی بھی قیمتی موبائل ہو اور اس سے بیٹری کو نکال دیا جائے، اس موبائل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اگر کسی بھی قوم کے نوجوان بگڑ جائیں، غلط راستے پر چلنے لگے، ظاہر بات ہے وہ قوم ذلت و رسوائی کے راہ، اس قوم کو کسی بھی چیز کا سامنا، وہ قوم ذلیل و رسوا ہو۔ آج ہمیں نمازوں کی پابندی خود کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو نمازوں سے جوڑنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں آپ کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت، آپ کا جو آخری کلام تھا، آخری وصیت یہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آخر کلام نبی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام، آخری جملہ کہ نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کے حقوق کو ادا کرنا۔ کیا ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم اس پر عمل پیرا ہے؟ پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہم نبی کی آخری وصیت پر عمل نہیں کر سکتے، ہم نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے بھلا دیا، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ یہ جھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں دنیا میں کامیابی پانی ہے اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا جس طریقے سے ہم اور آپ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے روز جس وقت نیکی اور بدی پیش ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہے۔ جس کی نماز صحیح ہوگی وہ انسان کامیاب ہوگا، اور جس کی نماز خراب ہوگی وہ ناکام ہوگا، صحیح ہوگا۔ دنیا کے اندر عزت پانی ہے، نماز کی اہمیت کو ہم اور آپ سمجھیں۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، آدمیوں کے مسلموں کو معلوم ہے۔ ہم جیسے عالموں کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، عوام الناس کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نمازوں کی کتنا پابند ہے، ہم نمازوں کے لیے دوسروں کو مسجدوں میں لانے کی ہماری کتنی کوشش ہے، یہ ہم سب کو جائزہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب ایک شخص آیا، طبرانی کی روایت ہے، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اللہ کے نبی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کہ کوئی ایسا عمل بتائیے میں جب عمل کروں تو جنت میں داخل ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وإن عذبت وحرمت، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگر تجھے عذاب دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو عقیدے توحید کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیع والدیک ان اخراجا وان اخرجاک، کہ اگر تجھے والدین تیری والدین اطیع والدیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی اطاعت کرنا، اگر وہ تمہیں مال و دولت سے، تمہیں بیوی بچوں سے تمہیں نکال دے، پھر بھی کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو ولا تترك الصلاة متعمدا، کبھی بھی جان بوجھ کر نماز کو مت چھوڑنا۔ فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، اس لیے کہ جو شخص بھی ایک وقت کی
جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے. اسے کوئی مارے, کوئی اس کا خون بہائے, کوئی کاٹے, اللہ کی مدد اس پر نہیں آتی ہے. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے ہمارا اور آپ کا. ہم چیخ رہے ہیں اللہ کی مدد کے لیے. دشمنان اسلام پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کو بالکل برباد کرنے پر لگے ہیں, مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے پر لگے ہیں. ہم اللہ کی مدد تو مانگ رہے ہیں, اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے ہم اور آپ 5 وقت جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ سے نکل جاتا ہے, اللہ کی مدد اس پر نہیں آتی ہے. غور کرنے کا مقام ہے, آج اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, دوسروں کو نبی کے فرامین کو بتانے کی. نماز کی اتنی اہمیت, ایک آدمی نماز چھوڑ کر مسلمان کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی لیے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد حدیث کی کتابوں میں اس بات میں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے نماز کا, جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اسے مارو پیٹو. لیکن آج تو بیٹے کا باپ نمازی ہے تو باپ پہ ڈنڈا کون مارے, باپ پہ ڈنڈا کون چلائے, اس پہ ڈنڈا کو کون مار سکتا ہے؟ اس پہ تو اللہ کی مار ہی پڑے گی. میرے بھائی کو آج ہم کو نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو 7 سال سے نماز کو حکم کرنے کی ضرورت ہے. جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو انہیں مارنے پیٹنے کی ضرورت ہے, انہیں ڈانٹنے کی ضرورت ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ غور کریں کہ ہم اور آپ کتنا زیادہ اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں. ہم اور آپ تو چلے آتے ہیں, نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان بیٹے وہ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, وہ نماز کے اندر نہیں آ رہے ہیں. ایک باپ ہونے کے ناطے آپ باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائی کو عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لو. عمر بن عبدالعزیز جیسا باپ بننے کی ضرورت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, ان کا بیٹا کی تعلیم کے لیے گھر سے دور گیا ہوا تھا. انہوں نے تعلیم کی گھر سے باہر بھیج دیا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ان کے بیٹے نے حجامت کروائی, بال کو بنوایا اور عصر کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی ہے. ان کا بیٹا آتا ہے, عصر کی نماز کو پڑھتا ہے, لیکن جماعت سے اس نے ادا نہیں کی تھی. عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے خلاف ان کے استاد نے, یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کے استاد نے ایک خط لکھا کہ آپ کے بیٹے کی آج نماز عصر کی جماعت سے چھوٹ گئی ہے, آج اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے. وقت کا خلیفہ ہے, وقت کا بادشاہ ہے. میرے بھائی نے جواب دیا اور ایک درہ بھیجوایا. استاد محترم سے کہا میرے بیٹے کو اس نے مارتے رہنا جب تک کہ یہ درہ ٹوٹ نہ جائے. اس نے اتنے کم وقت میں حجامت کیوں کروائی کیا عصر کی نماز آج جماعت سے چھوٹ گئی. یہ عمر بن عبدالعزیز جیسا باپ بننے آج ہے کہنے کے تو ہم اور آپ سب محنت کرنا پڑے گا. دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیں اور آپ سے تیار ہے. دین کے لیے قربانی نہیں دیں گے, مسجدیں آباد نہیں ہوں گی, اللہ کی مدد نہیں ہے. آج نئی نسل بالکل آج دین سے دور ہے, اس کے ذمہ دار ہم اور ہماری اور آپ کی کتنی کوششیں نوجوانوں کو آج دین سے جڑیں, کتنی محنت ہوگی. اور جب تک نوجوان دین سے جڑیں گے نہیں, دین کا کام نہیں ہوگا. توحید کی دعوت عام نہیں ہو سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام نہیں کیا جا سکتا ہے. نمازیوں لوگوں کو دین سے اس وقت تک نہیں جوڑ سکتے ہم صحیح طریقے سے جب تک کہ ہمارے پاس نوجوان نہ ہو, ہمارے ساتھ نوجوان نہ ہو. آپ واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجیے, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے. قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا جب آیا, وہ لوگ آئے, میرے سے دیکھا ان کے ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک نے کہا تھا سمے نہ پتن اس کو ہوئے پاڑ. ایک نوجوان ہے ابراہیم, اس کا نام ابراہیم, ہمارے بزرگوں کے خلاف. ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ
ایمان لائے ہو، وہ بوڑھے نہیں تھے، وہ بھی چند نوجوان تھے، صحابہ کہف نوجوان تھے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں کو آج دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، نئی نسلوں کو دین سے جوڑنے کی ضرورت ہے، نمازوں کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، سب صحیح طریقے سے ہم اور آپ دین کا آج ہم کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں، دین کے لیے ہم وقت دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہے، اللہ کے وہاں ہمیں جواب ہے، دین کی طرف آدمی کریں، دین کے لیے ہماری کتنی قربانیاں ہیں، کتنا وقت ہم دین کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے ہم کتنا وقت قربان کرتے ہیں، یہ ہر شخص کو غور ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی اہمیت کے تعلق سے میں نے بتایا اس سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی تاکید کی۔ یہ چند آیتیں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کا فائدہ بتایا کہ نماز بے حیائی اور بری کاموں سے، نماز کا فائدہ، نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی، بری چیزوں سے روکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کیا جا رہا ہے، اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو آپ کی جانب وحی کی گئی ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن کا نسخہ تو موجود ہے، لیکن ہم نے اسے طاقتوں میں سجا دیا ہے، آج ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کریم سے رشتوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم سے جب رشتوں کو جوڑیں گے، قرآن کریم سے محبت پیدا ہوگی، ہم نمازوں کو بھی ترک نہیں کریں گے، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہمارا دل حسد، بغض، کینہ تمام بیماریوں سے پاک ہو جائے گا جب قرآن سے رشتوں کو جوڑیں گے۔ آج مسلمانوں کی بے دینی کا، جو بے دینی کی سب سے بڑی وجہ ہے، آج مسجدیں جو خالی ہے، آج جو مسلمان بے دین ہے، دین سے دور ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لوگ آج قرآن کریم سے بہت زیادہ دور ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو رکھ دیا ہے، آج ہم نے اسے خاکوں میں رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا جب رسول گواہی دیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے اے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو بھلا دیا تھا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول گواہی دیں گے ہمارا کیسے بچائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بها، یہ کتاب قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ بہت، یہی وہ کتاب ہے جس سے لوگوں کو بلندیاں ملیں گی، حکومتیں ملیں گی، بادشاہ ملے گی، اور یہی وہ کتاب ہے کہ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گی۔ آج کتاب قرآن کے کئی نسخے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن آج ہم کیوں آخر ذلیل و رسوا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتی ہے، لیکن آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چغلخوری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارا نہ جانے دن بھر میں کتنے غلط کام کرتے ہیں۔ کیا وجہ؟ اللہ کا فرمان تو سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے اپنے نبی کو، اس کتاب کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب میں شک کرنے کی ذرہ برابر نہیں، لیکن پھر بھی کیا وجہ کہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم غلط کام کی بے حیائی کا کام کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نماز وہ نماز نہیں، اس نماز کو مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نماز میں تو ادا کر رہے ہیں، لیکن نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری اور آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، ہم نمازوں کے پابند نہیں بن پائے۔ آج تک ہم نے نماز
جس طریقے سے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ادا کیا، اس طریقے پر ہم اور آپ ادا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، بےایمانی بھی کر رہے ہیں، سارا کام ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنے نماز کا جائزہ لیں، جائزہ لیں ہم اور آپ کی نماز۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں بے حیائی سے نہیں، کہیں برے کاموں سے نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نماز اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے۔ نماز شہادتین کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والدین کی خدمت کرنا، اس کے بعد جہاد اللہ کی راہ میں۔ الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز کو ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ، کوئی شخص اگر وہ نماز کا پابند بن جائے، وقت پر نماز کو ادا کرنے لگ جائے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ ہم اور آپ دعائے قنوت میں پڑھتے رہتے ہیں، انہ لا یضل من علیہ ولا یعز من علیہ، اے اللہ جس کا دوست بن جائے، پوری دنیا اسے ذلیل کرنا چاہیے، اور جسے ذلیل کر دے، جس کا دشمن بن جائے، پوری دنیا اسے عزت دینا چاہیے۔ اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا، اس طریقے سے نہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا نکل گئے، پھر کبھی آئے ایک وقت پڑھ لیے، دو وقت پڑھ لیے، نہیں، نمازیوں کی تعداد، نمازوں کی پابندی کریں، نمازیوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم نے شروع ہی میں بتایا کہ صرف 100 میں 5% لوگ نماز، بہت افسوس کا مقام، بہت افسوس کا مقام۔ ہو سکتا ہے ہماری بات یہ غلط ہو، آپ اس سے اتفاق نہ رکھتے ہو، لیکن جو میں نے سروے پڑھا اس سے ہم کو یہی معلوم ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا، کیا ہم کبھی فکر مند ہوئے؟ ہم اپنی دکان و مکان اور ساری چیزوں کے لیے ہم اور آپ فکر مند ہوئے، لیکن ہم اس کے لیے کبھی فکر مند ہوئے؟ ہمارے اندر بے چینی آئی کہ ہماری مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد کیوں نہیں بڑھ رہی؟ کبھی بے چینی آئی؟ کبھی ہمیں فکر لاحق ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ ہم سب کو اپنی ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے ہمارا تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ، خمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا، کیا تمہارے گھر کے سامنے اگر نہر بہتی ہے اور اس میں کوئی 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نہیں، وہ تو بالکل صاف شفاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ بڑے گناہوں سے توبہ کر لے، بڑے گناہوں سے دور ہو جائے تو اس کے سارے گناہ۔ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سنتے تو ہم اور آپ بہت زیادہ بارہا سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی آیتیں، جمعہ میں نصیحتیں، درس و دروس، ساری چیز، لیکن عملی میدان میں ہم کو اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پر اللہ کی مدد آئے، ورنہ آپ دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ کے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ امت مسلمہ کے لوگ دین سے نہیں جڑیں گے، مسجدوں کو آباد۔ اور آپ جان لیجیے مسند احمد کی صحیح روایت، بے نمازیوں کا حشر جو بے نمازیوں کا جو حشر ہوگا،
قیامت کے دن یہ ہوگا کہ بے نمازی قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، بے نمازی حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت له نورا وبرهانا ونجاتا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، نماز کو ادا کی، تو نماز اس کے لیے نور کا باعث، دلیل کا باعث کرے، اس کے لیے روشنی کا کام کرے گی قیامت کے لیے۔ اور جس نے نمازوں کو پامال کیا، نمازوں کی پابندی نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے وہ نماز نہ نور کا باعث بنے گی، نہ دلیل بنے گی، بلکہ وہ شخص ماں قارون، وہ قارون کے ساتھ قیامت کے دن، وہ فرعون کا ساتھی ہوگا، وہ حامان کا ساتھی ہوگا، ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے قارون جہنم میں کہاں ہوگا، فرعون کہاں ہوگا، حامان کہاں ہوگا، ابی بن خلف کہاں ہوگا۔ اگر ہم اور آپ ان لوگوں کا ساتھی نہیں بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اور آپ اپنے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو، تو ہمیں نبی کی آخری وصیت پر عمل کرنا پڑے گا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو نبی نے کہا تھا آخری کلام، میری امت کے لوگ نماز کا خاص خیال رکھنا، اس وصیت پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں قیامت کے دن فرعون ہمارا ساتھی ہوگا، حامان ہمارا ساتھی ہوگا، اس دن ذلت و رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، بے نمازیوں کا انجام آپ جان لیجیے جہنم، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والفسوق، یہ آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، آدمی اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہی چیز نماز۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم، ان لوگوں کے لیے بربادی ہو، نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے لاپرواہی کرتے ہیں، نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ویل جہنم کے طبقہ کا نام۔ ہم سب کو جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کو بھی، عوام الناس کو بھی، جو لوگ بے نمازی ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، انہیں جوڑنے کی ہماری اور آپ کی کوشش ہے۔ الذین جو لوگ نمازوں میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرنا، کاہلی کرنا، یہ منافقوں کی علامت ہے، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اس دن وہ ان کا کوئی مددگار، وہ مدد کے لیے کسی نہیں۔ ہم کو اور آپ کو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں، کہ جنات یتساءلون عن المجرمین، گنہگاروں سے سوال کریں ما سلککم، آپ تو دنیا میں بہت بڑے آدمی، بڑی گاڑیوں سے چلتے تھے، بہت زیادہ آپ کا نام، ما سلککم فی سقر، بڑی عزت تھی، آپ اتنے برے ٹھکانے جہنم میں کیسے چلے آئے؟ جنتی لوگ جب سوال کریں گے، سوال کا جواب جہنمی لوگ دیں گے، یہی ہوگا قالوا لم نک من المصلین، جنتیوں جب اللہ اکبر کی آواز آتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی، وہ مسجدوں کے اندر آ کر نماز ادا کرتے تھے، ہم گپ و شپ میں لگے رہتے تھے، ہم نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھی، ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے رہے، مگر مسجدوں میں آنا ہم نے دنیا کے اندر گوارا نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ چیز بری جگہوں پر ہے، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور دوسری وجہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، اور بکواس کرنے والوں میں ہمیشہ بکواس کرتے رہتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ گئے اور اسی حالت میں ہم مر گئے، جس کی وجہ سے آج جہنم جیسی بری جگہوں پر ہمیں اے جنتیوں، یہی ہمارا گناہ ہے، یہی ہمارا گناہ ہے، یہی ہمارا عذر ہے، یہی وہ کام ہے، برا کام جس نے ہم نے کیا، جس کی وجہ سے آج جہنم میں۔ میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ
بستی اور داہنے میں موت کا فرشتہ آ جائے، روح ہماری اور آپ کی پرواز کر جائے، ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے اور ہمیں وہاں رونا پڑے کہ کاش ہم نمازی ہوتے، کاش ہم دنیا میں نماز ادا کرتے اور یہ ہم جنتیوں سے کہیں قالوا لم نکن من المصلین کہ ہم دنیا میں نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے۔ نمازوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہر ایک شخص کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی خود کریں گے اور انشاءاللہ اپنے دوست و احباب کو لائیں گے۔ مسجدوں کو موجودہ دور میں جو حالت ہے پوری دنیا میں جو سازشیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، آج سب سے بڑے طاقت اگر کوئی ہے مسلمانوں کو سب سے پہلا کام اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے نوجوانوں کو خود دین سے جڑنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو مسجدوں سے دین سے ہم کو رات کو چھوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یہ معمولی گناہ ہے، نماز چھوڑنا یہ معمولی کوئی گناہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ، اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا یہ شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ہم رات نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں لیکن اس کو گناہ تصور نہیں کر رہے ہیں۔ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے اپنے تمام عمال کو، تمام جو ان کے کام کرنے والے لوگ تھے ان کو خط لکھا کرتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے، انہیں حکم کیا کرتے تھے کہ تمہارا سب سے پہلا کام اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز کو وقت پر پڑھو۔ میرے بھائیوں، نماز کے بغیر ہم اور آپ مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج امت مسلمہ کو آج فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اوپر چاہے جتنی انہیں تاکید کی جائے، چاہے جتنی انہیں قرآن کریم کی آیتیں سنائی جائے، چاہے جتنے نبی کے فرامین سنائے جائیں، لیکن آج وہی معاملہ ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہے، آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہے، ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتی ہے، نبی کے فرامین پڑھتے ہیں لیکن یہ غور نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور نہیں بلکہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ گمراہ ہے جو غافل لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج غور کرنے کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کے بغیر ہم اور جنت نہیں پا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف توحید کی دولت ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں توحید کی دولت کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے، لیکن توحید عقیدہ توحید کے اقرار کرنے کے بعد ہمیں ہمارے صالحہ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہاں نیک اعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا سارے انسان دنیا کے خسارے میں ہے، صرف کون؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالحہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمائے یہ لوگ خسارے میں نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جوڑ دیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ہم نے توحید کا اقرار کر دیا، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم مسجدوں کی طرف جھانکے نہ، ہم اللہ کے گھر کو آباد نہ کریں اور ہمیں جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو اسی لیے کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلیمی من مالی ما شئتی انی لاملک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ اگر تم اس دنیا سے بغیر کوئی عمل کیے چلی گئی تو تیرا باپ محمد بھی تجھے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہ بچائے گا۔ سلیمی من مالی ما شئتی، دنیا میں میرے پاس میرے مال میں سے جو چاہے لے لے، مگر انی لاملک من اللہ شیئا، میں قیامت کے دن کوئی کام نہ سکوں گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازوں کا پابند بنائے، جو لوگ بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں قبروں میں مدفون ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔